بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں گا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ رمضان کی کون سی راتوں میں رات ہوتی ہے، اور اس بارے میں علماء کرام کی کیا رائے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ تو دوستو، آپ کے سامنے میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رب فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، جو کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رمضان کی ان طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ بعض اوقات لیلۃ القدر اور شب قدر یہ لوگ الگ الگ معنی میں لیتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک ہی چیزیں۔ لیل عربی میں رات کو کہتے ہیں، شب بھی رات کو کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر اور شب قدر ایک ہی چیزیں ہیں، جبکہ شب بارات اور شب قدر اس کو لوگ کبھی کبھی مکس اپ کر لیتے ہیں۔ شب بارات 15ویں شعبان کی ہوتی ہے، جبکہ شب قدر جو ہے یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 عشروں میں اعتکاف کیا، اس کے بعد دوسرے 10 عشروں میں بھی اعتکاف کیا، اور جب تیسرے عشرے میں اعتکاف کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رات عیاں کر دی گئی، اور آپ کو اس رات کی فضیلت اور اس رات کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا۔ تو یہی خوشخبری دینے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، تو وہاں آ کر جب انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز کی خبر دینا چاہی، تو آگے انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمانوں کا گروہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہا تھا۔ تو اس چیز کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گروہ کو تنبیہ کی، اور ان کی صلح صفائی میں جب آپ لگے رہے تو اتنے میں آپ کو وہ رات جو ہے وہ اللہ نے اپنی حکمت سے بلا دی، کیونکہ ایک تو یہ اس میں اب دو حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اگر اس رات کا پتہ چل جاتا تو پھر لوگ ایک ہی رات کی عبادت کرتے اور باقی ساری رات شاید وہ عبادت نہ کر سکے۔ دوسری کہ اسلام میں بحث مباحثہ کو بڑی سختی سے منع قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دی گئی۔ اب اس میں دونوں حکمتیں ہیں، آپ اس کو جس طرف لے کے جانا چاہیں۔ رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں اس شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اس میں معمول کے مطابق ہر شہر، گاؤں اور گھروں کی سطح پر بھی لوگ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں اور اس رات کو تلاش کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر اس میں عبادات کا، قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کی عبادات میں سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت اور نفلی عبادات میں نوافل، تہجد
اور دن کو روزہ تو رکھنا ہی ہوتا ہے، اس میں شب بیداری اور تہجد بہت اہمیت کے عمل ہیں، جس میں اس رات کی عبادت کو 80 یا 84 سال کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور اس ایک رات کو 1000 سالوں سے 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کلام پڑھ کر دیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو دوستو، ہمیں بھی اس رات کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، اور اس میں جتنا ہو سکے ہم اپنے رب کے حضور دعا، اپنے گناہوں کی مغفرت اور نوافل صدقات وغیرہ دے کر اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔